اور جو کریں گے ان سے آپ کی کیپیسٹی بیٹر ہے کرنے کی. اگر انڈیا، سری لنکا، بنگلہ دیش کی بات کریں تو ہماری بیٹر، اور ان لوگوں دوسرے ملکوں سے بات کریں ان کی پرائسز بہت ہائی ہوتی ہیں. اگر ہم کوالٹی دے سکیں اور اپنی اونرشپ قائم کر سکیں وہاں پر کہ دے شوڈ ٹرسٹ اینڈ اون اس. ہمیں تو رفیق پتہ نا، عربوں میں کہتے ہیں رفیق آ گیا جی، ہمیں رفیق کہتے ہیں، دوسروں کو کچھ اور کہتے ہیں. وہ تو سیکنڈری ٹرم ہے تو اچھا نہیں ہے یہ. جی 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 کر دیں کوئی فرق نہیں پڑتا. جی جی رفیق یا رفیق، کسی عرب کو رفیق، جو رفیق نہیں کہیں گے، میں کہہ رہا ہوں کسی عرب کو رفیق نہیں کہیں گے. وہ یا سید کہیں گے، کچھ اور کہیں گے. بڑھ سید گاندھی ہے، سید نہرو بھی ہے، سید یعنی چرچل بھی ہے، اور سید یہ جو ہمارے جو بش ہیں نا، یہ سب سید ہیں اور آپ رفیق ہیں. تو اس امیج کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. وہ ہمارے جو ورکر جاتے ہیں وہ چینج نہیں کر سکتے جی، لیکن ہم اور آپ جا کے یہ کام کر سکتے ہیں. اور اس سے ایک بہت بڑی مارکیٹ جو ہے ود ملٹی فیریس آئٹمس آپ کو ملے گی. یہ جیسے چوائس کہہ رہے تھے کہ وہاں جو کلے کپس ہیں، ممکن خود وہاں کپ بنانی شروع کر دی ہوں، پلیٹ سے ڈسپوزل بننے شروع ہو گئے ہیں، بہت سی چیزیں بننی شروع ہو گئی ہیں. اس کے باوجود جو کچھ وہاں آتا ہے چائنا سے آ رہا ہے، ترکی سے حد تک آیا ہے، وہاں پر اس طرف جانا چاہیے. اور یہ ریسرچ آپ ہی کریں گے، کوئی اور کسی نے نہیں کرنی. وہاں پر یہاں کی بنی چیزیں وہاں نہیں چلیں گی. جو ہم اپنی قمیضیں پہن رہے ہیں، جوتے پہن رہے ہیں، وہاں ان کی اپنی ڈیمانڈ ہے. تو اس کو دیکھ کر میرا خیال ہے کہ یہ ایسے افریقہ ہے. I think there is a lot of goodwill for Pakistan in that region. وہاں پر وہ اس اندر کا باعث نہیں ہے جو یہاں کا رفیقوں والا ہے. وہاں پر مسلمانوں کا امیج اچھا ہے. چونکہ میں تو آف ہینڈ باتیں کر رہا ہوں، اس لیے زیادہ میرے پاس نہیں ہے کہنے کو. تو بہت بہت شکریہ جی آپ کا. آج کی یہ میٹنگ جو ہے اس سبجیکٹ کے بارے سے یہ ایک تعارفی میٹنگ ہے. یہ سبجیکٹ جو ہے یہ کنٹینیوس پروسیس رہے گا، اور اس کے ہر مہینے انشاءاللہ میٹنگ ہوگی، اور سب دوست جو ہیں اس میں اپنی کنٹریبیوشن کریں گے. اور R&D کا جو ہمارا ڈپارٹمنٹ سیکشن ہے چیمبر میں، اس کو ہم ریجوینیٹ کریں گے، کیونکہ اس کی جو کام اس نے کرنا ہے وہ ہم آج یہاں بیٹھ کے کر رہے ہیں. تو میں گزارش کروں گا ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب سے، کیونکہ ٹائم بہت شارٹ ہے کہ 4 بجے سیال کی میٹنگ ہے یہاں پہ، تو اس لیے میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ 5 منٹ کے اندر اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر ظفر اقبال چوہان جی، ڈپٹی ڈسٹرکٹ آفیسر لائف اسٹاک ڈسٹرکٹ سیالکوٹ. میں چیمبر کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم اپنی کوئی بات کہہ سکیں. میں یہاں لائف اسٹاک کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں، جس طرح چودھری منیر صاحب نے اپنے کنکلوڈنگ ریمارکس میں جتنی انہوں نے بہت اچھی پریزنٹیشن دی ہے، اور اس میں سارا ایمسس جو ہے نا لائف اسٹاک پہ انہوں نے کیا ہے کہ یہ ہمارا فیوچر سینیریو ہے، اور ہم لائف اسٹاک کی پروڈکشن بڑھا کے لائف اسٹاک کو ترقی دے کے اور اس کو ویلیو ایڈیشن کی طرف لے کے جا سکتے ہیں، ایکسپورٹ کوالٹی کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. میں تھوڑا سا یہ بتانا چاہوں گا کہ ڈسٹرکٹ جو محکمہ لائف اسٹاک ہے ڈسٹرکٹ سیالکوٹ، یہاں ہمارے 3 شعبے ہیں. ایک ہمارا شعبہ ہے جو کہ یہ جانوروں کی ٹریٹمنٹ کے متعلق ہے، اس میں ہمارے تقریباً کوئی 23 ہاسپٹلز ہیں، اس میں ڈسپینسریز ہیں. ٹوٹل چھوٹے بڑے ملا کے ہمارے پاس 115 ادارے ہیں جو کام کر رہے ہیں. دوسرا ہم ایک ہمارا ریسرچ اورینٹڈ کام ہے کہ ہم جو ہمارے جو جانور ہیں ان کو ہم بہتر کرتے ہیں آرٹیفیشل انسیمینیشن پروگرام کے تحت. جو باہر سے جو سیمن ہے وہ امپورٹ ہوتا ہے، بلکہ اب پاکستان آرمی کے تعاون سے ہمارے بڑے اچھے SPU بن گئے ہیں، جہاں ہم نے باہر سے جانور منگوائے ہیں، ان کا جو امپورٹڈ سیمن ہے
وہ بھی یہاں استعمال کر رہے ہیں. اور یہ آپ کو سن کے خوشی ہوگی کہ سیالکوٹ جو ہے وہ کراس بریڈ اینیملز کے لحاظ سے پورے پاکستان میں نمبر 1 ہے. اور یہاں گوشت کے سلسلے میں بھی ہم نے کام شروع کیا. پاکستان ڈیری ڈیولپمنٹ بورڈ ہمارے ایک محکمے کے تحت کام کر رہا ہے جو ہمارے بیف اینیملز ہیں ان کے لیے ہم انسینٹو بھی مہیا کرتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ 50 جانوروں کا ہرڈ آپ کو کوئی آدمی پالتا ہے اور اس کو 3 مہینے ریئر کر کے اگر وہ خود ہی مارکیٹ کر دیتا ہے تو ہمارا ڈپارٹمنٹ اس کو 1400 روپیہ پر اینیمل انسینٹو بھی دیتا ہے. اور اس سلسلے میں جتنی بھی ٹیکنیکل ایکسپرٹیز ہوتی ہیں, اس کے ویکسینیشن ہے, اس کی فیڈ کی کوالٹی کے متعلق ہے, اس کی ٹریٹمنٹ ہے, ہم بالکل فری کرتے ہیں. ہم ان کو رجسٹرڈ کرتے ہیں, جب وہ جانور لیتے ہیں ہم ہمیں دکھاتے ہیں, اور جب وہ سیل کرتے ہیں ہم ان کو دیکھ کے ان کو بالکل. اور یہ تقریباً کوئی 200 کے قریب فارم جو ہے نا اس وقت ڈسٹرکٹ سیالکوٹ میں ان آپریشن ہے. دوسرے ڈیری فارمنگ کے لیے بھی ہمارے ایک پاکستان ڈیری کمپنی ہمارے ہی ڈپارٹمنٹ کے تحت کام کر رہی ہے. جن لوگوں نے شیڈز وغیرہ بنائے ہوئے ہیں, جن لوگوں کے باڑے ہیں, اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیکنیکلی کیا کمیاں رہ گئی ہیں. وہ ڈیری کمپنی والے اس کو ٹیکنیکل ایکسپرٹیز بھی دیتے ہیں اور اس کو چھوٹی موٹی ہیلپ بھی کرتے ہیں. ہم لوگوں کو فیزیبلٹی رپورٹس بھی دیتے ہیں اور بینکس ان کو ہے نا وہ ایزی انسٹالمنٹ پہ لون مہیا کرتے ہیں اور لوگ اسے استفادہ بھی کر رہے ہیں. آہستہ آہستہ جو ہمارا اسمال فارمر تھا جس نے 2 یا 4 جانور رکھے ہوئے تھے, وہ اب کارپوریٹ سیکٹر کی طرف آ رہا ہے, انڈسٹری کی طرف آ رہا ہے, اور یہی ہماری ضرورت ہے اور یہی ہماری ڈیمانڈ ہے. آہستہ آہستہ جو ہے لائف سیکٹر جو ہے نا وہ بزنس انڈسٹری کی طرف بڑھ رہا ہے. انشاءاللہ آئندہ 2-4 سال میں یہاں سیالکوٹ ڈسٹرکٹ میں آپ دیکھیں گے کم از کم 300-400 بیف فارم ہوں گے, اور کم از کم کوئی 40-50 جو ہے نا جن کی یعنی 100 اور 200 کیپیسٹی کے نا ڈیری فارمز ہوں گے, جس میں اور ابھی لوگوں کا یہ ٹرینڈ بھی آیا ہے. 2-3 فارم انڈر پروسیس ہیں. لوگ باہر سے فریزین جرسی جو گائے ہے جو بہت زیادہ, جس کو ہم ملک فیکٹری کہہ سکتے ہیں, لوگ امپورٹ کر کے یہاں پہ اس فارمنگ کی طرف بھی آ رہے ہیں. محکمہ ان کو ہر قسم کی ٹیکنیکل فیسلٹیز بھی دے رہا ہے. ماس ویکسینیشن پروگرام, پروفیلیکٹک میجرز, ہمارے پاس ڈیزیز ڈائگنوسٹک لیبارٹریز ہیں, وہ سارا نیٹ ورک جو ہے نا ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے. ابھی شہباز شریف صاحب نے ایک نئی اسکیم شروع کی ہے کہ جو پور فارمرز ہیں, بالکل جن کے پاس 1 گائے ہے, جن کے پاس 1 بھینس ہے, ان کو ہم فری جو ان کی فوڈ کی ریکوائرمنٹس کے لیے ونڈا جو ہے وہ ہم فری دے رہے ہیں. ہم نے تقریباً 8,000 آدمی رجسٹرڈ کیے ہیں ضلع میں, جن کو ہم نے ابھی پچھلے 3-4 مہینے میں 1 بوری جو ہے نا وہ ونڈا جو ہے نا فری دیا ہے. ابھی نیکسٹ ہمارے پاس دوبارہ اس کی آ رہی ہے. ہم جس طرح وہ بے نظیر اسکیم میں لوگوں کو, غریب لوگوں کو رجسٹرڈ کیا, اس طرح ہم ان کو رجسٹرڈ کر رہے ہیں جن کے پاس 1 یا 2 جانور ہیں. ان کو ہم سارا سال ونڈا محکمے کی طرف سے ملے گا, اور ان کی ٹریٹمنٹ دوائیاں ہم خود دے رہے ہیں, ان کی ویکسینیشن اور ان کی AI فیسلٹیز بھی ہم ان کو فری کر رہے ہیں. اور یہ تو تھا لائف اسٹاک سیکٹر میں. ابھی جو ہماری جو پولٹری سیکٹر ہے, میں آپ کو یہ بتانے میں خوشی محسوس کرتا ہوں کہ پاکستان میں جو پولٹری سیکٹر ہے کسی بھی یورپی ملک سے کم نہیں ہے. اس وقت پاکستان میں یہ سیالکوٹ میں تقریباً 20 کے قریب کنٹرول شیڈز ہیں. آپ کے کئی بھائی دوست ہوں گے جنہوں نے کنٹرول شیڈ بنائے ہوئے ہیں. اب یہ بالکل آٹومیٹک پولٹری فارمنگ ہے جس میں کاسٹ آف پروڈکشن بھی کم ہے. پہلے اس کی تھوڑی انویسٹمنٹ زیادہ ہے, لیکن اس میں آپ اس کی جو فیڈ کنورشن ریشو ہے, اس کو ہم FCR کہتے ہیں, وہ دنیا میں یعنی 1.9 FCR پہ ہم کام کر رہے ہیں. یعنی آپ اس کہہ سکتے ہیں کہ 1 کلو اور 900 گرام فیڈ کھا کے آپ 1 kg لائیو برڈ پروڈیوس کر رہے ہیں ان دی شیپ آف برائلرز. اور یہ ہم جو ہمارا سٹینڈرڈ ہے یہ امریکہ اور یورپ کو ٹچ کر رہے ہیں. یہاں بہت سارا پیسہ پچھلے 2 سال میں لوگوں نے پولٹری فارمنگ میں کمایا. لاہور کی اور اوکاڑے کی پریمسز میں تقریباً کوئی 700 کنٹرول شیڈ, جن کی ایک شیڈ کی کیپیسٹی 6,000 یعنی 60,000 ہے, 60,000 قریب بن گئے ہیں. یہاں سیالکوٹ میں تقریباً 1,20,000 اور 1,60,000 کیپیسٹی کے پولٹری فارمز بھی بنے ہیں, اور جس میں ہیوج پروفٹیبلٹی ہے. اب شہباز شریف صاحب نے تقریباً خود ان کی اپنی فرم نے تقریباً کو 50 شیڈ بنائے ہیں, اور ان کا دبئی سے معاہدہ بھی ہو گیا ہے. اور سارا گوشت جو ہے نا وہ اس کو پروسیس کر کے باہر ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں. یہاں سے ہماری 2-3 کمپنیز ہیں پاکستان میں جن کا چوزہ سیالکوٹ میں بھی آتا ہے,
वो दुबई में अब चूजा भी भेज रहे हैं और यहाँ से हमारा अंडा भी जा रहा है। अब ये सारी जो चीज़ें हैं हम उसमें वैल्यू एडिशन की तरफ तो आ रहे हैं, लेकिन अब उसमें हमारे जो मसाइल हैं जो महकमे के हैं उसमें हमारे जो अदारे हैं ना वो बड़े, तकरीबन 1914 में जो महकमे अंग्रेज गवर्नमेंट ने बनाने शुरू किए थे और हमारे हॉस्पिटल जो है ना 1914 से बने हुए हैं, और उसमें कोई किसी लिहाज से भी ना उसकी कोई रिवैम्पिंग हुई है ना उसका कोई हुई है। अगर ये चैम्बर यहाँ लोग बैठे हैं, अगर ये चाहते हैं, अब देखें कितने पैसे स्किन्स और हाइड्स आपकी टोटल इंडस्ट्री ये लाइवस्टॉक के बेस कर रही है। टोटल जितना आपका लेदर की गारमेंट्स का जितना कारोबार है और कितने खाले और कितने चमड़ा है वो ज़ाया हो जाता है, क्योंकि वहाँ जहाँ स्टोरेज होती है, जहाँ स्लाटरिंग होती है। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सियालकोट में कोई स्टैंडर्ड का स्लाटर हाउस नहीं है। आपने गोश्त की एक्सपोर्ट की बात की थी, यहाँ सियालकोट में कोई ऐसा स्लाटर हाउस नहीं है जहाँ हम हाइजेनिक मीट प्रोड्यूस करके उन लोगों की डिमांड्स के मुताबिक, आपने टेस्ट की भी बात की है। हमारे पास देखें बात यह है कि जब अब पोल्ट्री फार्मिंग क्यों हुई है कि पोल्ट्री फार्मिंग में लोगों को पैसे मिले हैं और इसकी आगे एक्सपोर्ट भी चला गया और लोगों ने पैसे लगाए हैं। जो इन्वेस्टर है उसको किसी को बताने की जरूरत नहीं है। जब उसको पता चलता है कि 2 + 2 = 5 हो गए हैं तो वो सेक्टर में पैसा लगाना शुरू कर देता है। अभी हमने प्रोडक्शन के हवाले से स्कीमें दे दी हैं, लोग प्रोडक्शन की तरफ आ रहे हैं, लेकिन अभी लोगों को उस अपनी प्रोडक्ट्स के पैसे नहीं मिल रहे। अभी सिर्फ वो गवर्नमेंट का जो 1400 रुपया इंसेंटिव है उसको देख के लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन अगर हम 1400 रुपया विदड्रा करते हैं तो उसको मार्केट में उतनी कीमत नहीं मिलती जितनी उसको मिलनी चाहिए। उसकी कीमत मिलने का सिर्फ एक ही तरीका है कि चैम्बर और महकमा मिल के हम जहाँ जहाँ टाउन कमेटीज़ हैं, जहाँ वहाँ अच्छे स्लाटर हाउस बनाएं, वहाँ गोश्त स्लाटर हो और वहाँ जो स्किन्स हैं, हाइड्स हैं वो प्रिपेयर की जाएँ, वहाँ उनको प्रोक्योर किया जाए और उसको इंडस्ट्री को भेजा जाए और उस गोश्त को वहाँ पैकिंग करके उसकी मुख्तलिफ उसकी शक्ल में, कोई कहता है जी हमें सिर्फ लेग्स। डॉक्टर साहब मैं बड़ी माजरत से कहूँगा कि आपकी बातें इंतहाई तवज्जो तलब है, हमारे पास टाइम बहुत कम है। जी मेरे पास हमने 13 मिनट में मीटिंग बर्खास्त करनी है क्योंकि दूसरी मीटिंग 4 बजे शुरू होनी थी। सिर्फ 2 मिनट मुझे चाहिए, मैं समराइज करने लगा। को 5 मिनट दिए थे, आपने 10 मिनट ले लिए अभी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप महकमे के साथ तामन करें, जो हमारे अदारे हैं उनकी बेहतरी के लिए आप हमें कोई फंड्स मुहैया करें और प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में बेशक ना बनाएं, प्राइवेट सेक्टर में स्लाटर हाउस कायम करें और उसमें वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट क्वालिटी मीट को प्रोसेस करके आप बाहर भेजें और फॉरेन एक्सचेंज कमाएं। महकमा आपके साथ तामन करने के लिए तैयार है, हर किस्म से। बहुत शुक्रिया जी। मैं दरख्वास्त करूँगा बिलाल साहब से 3 मिनट के अंदर अपनी जो बात करनी चाहते हैं उसको ख़त्म करें प्लीज़। बहुत शुक्रिया टाइम देने का। चूँकि टाइम पहले बहुत महदूद है, मैं बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान और सियालकोट में यहाँ पे पहला अदारा जिसने पानी को 8 प्रोसेस के साथ यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया है सियालकोट में मौजूद है। एक्वा1 पानी जो कि आपके सामने मौजूद है। मैं चूँकि सर टाइम ऑलरेडी बहुत शॉर्ट है, मैं सिर्फ इसका इतने इंट्रोड्यूस अभी कराना चाहूँगा, तो अगर कोई और साहब अभी मौजूद हैं तो वो बात कर सकते हैं। डिटेल से मैं नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इससे बात कर सकूँगा। बहुत शुक्रिया आपका, दोबारा शुक्रिया टाइम बचाने का। जी मैं एक दरख्वास्त करूँगा, हमारे दोस्त यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे, शाह साहब जफ़र याब शाह साहब नमाज पढ़ने वाशरूम गए हैं। चलो उनकी अदम मौजूदगी में मैं ख्वाजा मुशर्रफ साहब से गुजारिश करूँगा कि वो 2-3 मिनट में अपनी बात। बहुत शुक्रिया सर। जनाब ये मैं जब मैं सबसे पहले तो जी असद का बहुत ममनून हूँ, मशकूर हूँ। जब इसने मुझे फ़ोन किया तो मैं सुखे की एक डेयरी फार्म था उसको विज़िट कर रहा था, तो मैंने कहा था मैं ज़रूर आऊँगा। उसके बाद मुनीर साहब का मैं बेहद ममनून हूँ, उन्होंने जो ये पौधा लगाया था मेरे ख्याल में उसकी पहली मिसाल इंशाल्लाह मुनीर साहब मैं आपको बन के दिखाऊँगा। ये 1 साल पहले जी मुझे मिले थे, मैंने ये सिलसिला जो शुरू किया हुआ है जी वो सिर्फ ये है कि इस जो रीजन है हमारा, इसके जो बेनिफिट्स हैं वो 10 साल 15 साल पहले जी मैंने देखे थे। मैंने फुटबॉल से काम शुरू किया था, लेकिन आज मेरे 10 प्रोजेक्ट हैं जो मैं कर रहा हूँ।
جن میں پیورٹی پہ جناب یہ لائف سٹاک اور ڈیری فارمنگ کا. میں مختصر آپ کو یہ بتاتا ہوں جی. میں نے ایک چھوٹا سا فارم ایک 100 اینیملز کا جی وزٹ کیا ہے اور اس کی میں نے پوری فیزیبلٹی بنائی ہے اور یقین جانیں کہ یہ 2 کروڑ روپے کی انویسٹمنٹ ہے جی. 2 ایکڑ میں یہ لگتا ہے. وہاں آپ پورے سال کا چارہ کس طرح سٹور کرتے ہیں میں وہ بھی دیکھ کے آیا ہوں اور صرف 2 کروڑ روپیہ لگا کے آپ کو نیٹ 3 لاکھ روپیہ مہینے کی ارننگ ہے جی. آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سمپلی اس میں کرنا آپ نے یہ ہے جس طرح آپ نے کہا کہ میرے ساتھ لمس کی ٹیم ہے جی جو یہ مجھے پوری گائیڈنس دے رہی ہے اور اس کو آپ نے کس طرح انکریز. اٹس اے ونڈرفل اپرچونٹی. اور صرف یہی نہیں ہے یہ میں نے لکھا ہوا ہے جی فلاورنگ اور جناب آپ کی یہ ٹنل فارمنگ. یہ ایک ریئلی اپرچونٹی ہے. مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ جب اس طرح کا کوئی ہیلدی یقین ہوتا ہے تو دوست آتے نہیں ہیں. وہ جو انویسٹ کر سکتے ہیں یا جو اس میں آ سکتے ہیں. منیش صاحب میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں جی رول ماڈل آپ کو بن کے دکھاؤں گا اور یہ ہماری امانت ہے اور ہم نے یہ کرنا ہے. اور لوگ سیدھی گل ہے جی وہ فالو کرتے ہیں کہ بھائی اس نے کر لیا کامیاب ہو گیا. ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے تھے تو لگا دیتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ جی یہ ہوگا, یہ ضرور ہوگا. اور میرا ٹارگٹ ہے جی 31 دسمبر کو اس ڈسٹرکٹ میں 10 فارم ہاؤس بناؤں گا جی 100 اینیمل کے اور پھر میں نے سیل کر دیا. وہ سیل کر کے تو وہ ایک ٹرینڈ بنائیں گے جی. یہ اپرچونٹی ہے اور ڈاکٹر صاحب آپ مجھ سے ملیں تو یہ آپ کے پروجیکٹ نا سلاٹر ہاؤس وغیرہ اور یہ سارا ہوگا جی انشاءاللہ تعالی. تھینک یو جی. جی شاہ صاحب. لوگ مطلب ہے بزنس میں انٹر ہوں گے اور جہاں تک چودھری صاحب ہے, چودھری صاحب نے ماشاءاللہ ایک نئی سوچ پیدا کی ہے. اس سوچ کو آگے لے کر بڑھیں گے تو نئے راستے نکلیں گے اور اسی چیز کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی خوش آئندہ ہے اور آئندہ انشاءاللہ اس پروگرام کو آپ سمجھیں. مزید سجیشن انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں آپ کی خدمت میں پیش کریں. جی میاں صاحب. جی صاحب یہ ذرا ان کو اپنا شیخ صاحب آپ پہلے. تھینک یو پریزیڈنٹ صاحب. میں ماشاءاللہ کافی پروڈکٹیو انفارمیٹیو انٹریکٹیو سیشن یہ ہوا جس کے لیے میں اسد صاحب کو مبارکباد دینا چاہوں گا. کیوں ڈیو ٹو شارٹیج آف ٹائم میں اپریشیٹ کروں گا کہ نیکسٹ ٹائم ہم اس پہ ٹاپک ڈسکس کریں. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ. چائے تیار ہے.